الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ کل کی کلاس میں ہم 13واں لیسن پڑھ رہے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی اسی سے آگے وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو ہم جمع کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو کل کی جو ہماری کلاس تھی اس میں مارکر تھوڑے سے مسئلے کر گئے تھے، تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ بہتر ہو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی یہ بھی خشک ہے تو انشاءاللہ آج بہتر ہوگا۔ تو حصہ جیم اس سے ہم آج آغاز کر رہے ہیں۔ لیسن 13 حصہ جیم۔ تو کیا ہے جی؟ ہؤلاء اخوتی واولئک اصدقائی۔ اخوتن اخن کی جمع ہے بھائی، اور صدیق ان کی جمع اصدقاء دوست۔ تو ہؤلاء اخوتی، یہ میرے دوست ہیں، واولئک اصدقائی، اور یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں اور وہ میرے دوست ہیں۔ ہؤلاء مبتدا، اخوتی دو لفظ ہیں۔ اخوتی خبر وہو مضاف، یا متکلم مضاف الیہ، واولئک اصدقائی، اور وہ میرے دوست ہیں۔ اولئک مبتدا، اصدقائی دو لفظ ہیں۔ اصدقائی خبر وہو مضاف یا مضاف الیہ۔ من اولئک الرجال الطوال، وہ لمبے آدمی کون ہیں؟ جی کل میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، ھذا اور ھذہ کی جمع کیا ہے؟ ہؤلاء۔ ٹھیک ہے جی، ایک ہے ھذا، ایک ہے ھذہ، ان دونوں کی جمع کیا ہے؟ ان دونوں کی جمع ہؤلاء، ایک ہی ہے۔ اسی طرح ذالک اور تلک، ان دونوں کی جمع کیا ہے؟ اولئک۔ ٹھیک ہے جی، اولئک وہ سب۔ تو من اولئک الرجال، اولئک کیا ہے؟ اسم الاشارہ ہے، اور اسم الاشارہ کے ساتھ کوئی اسم الف لام کے ساتھ آئے تو کیا ہوتا ہے جی؟ وہ ہوتا ہے بدل۔ ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو؟ من اولئک الرجال، تو اولئک اسم الاشارہ، الرجال بدل، اور الرجال الطوال، ان دونوں کا بھی آپس میں کوئی تعلق ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان دونوں کا آپس میں تعلق منعوت اور نعت کا ہے۔ تو الرجال یعنی بدل وہو منعوت، الطوال نعت۔ ہم اطباء من امریکہ، وہ ڈاکٹر ہیں امریکہ سے۔ ہم مبتدا ہے، اطباء یہ خبر ون ورڈ مرفوع ہے، اور من امریکہ جار مجرور شبہ جملہ۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خبر نمبر 2 ہے، تو گویا 2 خبریں ہیں۔ من اولئک النساء، وہ سب خواتین کون ہیں؟ کون ہیں جی اولئک النساء؟ ہن امہات الطالبات، وہ طالبات کی مائیں ہیں۔ تو امن کی جمع کیا ہے؟ امہات، مائیں۔ ہن مبتدا ہے، امہات خبر وہو مضاف، الطالبات مضاف الیہ۔ ہن امہات الطالبات، وہ طالبات کی مائیں ہیں۔ آباء الطلاب عند المدیر، جو طالب علم ہیں ان کے والد پرنسپل کے پاس ہیں۔ سب طالب علموں کے جو والد ہیں وہ پرنسپل کے پاس ہیں۔ آباء مبتدا وہو مضاف، الطلاب مضاف الیہ، عند جی کیا عند ہے؟ ظرف ہے۔ ٹھیک ہے، ظرف ہے وہ جملہ، خبر المدیری مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ظرف ایسے ہوتے ہیں جن کے مضاف الیہ آتے ہیں۔ اولئک النساء خالات
اچھا جی، کسی پوچھ رہے ہیں یا مریم، اسے تو خالاتو کی ہوگا. اولئک النساء، کیا وہ سب خواتین خالاتو کی یا مریم، تمہاری بہنیں ہیں اے مریم. لا نہیں، ہن عماتی، وہ سب میری پھوپھیاں ہیں. ٹھیک ہے، امن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امن کا مطلب ہے چچا، اور عمتن کا مطلب ہے پھوپھی، چچی نہیں. عمتن کا مطلب ہے پھوپھی، اور عماتن پھوپھیاں. لا ہن عماتی، نہیں وہ سب میری پھوپھیاں ہیں. ہن مبتدا، عماتی، عماتی خبر، وہو مضاف، یا متکلم مضاف الیہ. تو پھوپھیاں ہیں جی وہ. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے کیا ہے جی؟ ہؤلاء اطباء، یہ سب ڈاکٹر ہیں. واولئک مہندسون، اور وہ سب انجینئر ہیں. ہؤلاء مبتدا، اطباء یہ غیر منصرف ہے، اسی وجہ سے اطباء ہے. آپ کو یاد ہوگا غیر منصرف ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایک پیش کے ساتھ مرفوع، زبر کے ساتھ منصوب، اور زبر کے ساتھ ہی مجرور ہوتا ہے. ایک انشاءاللہ پورا لیسن ہے، بلکہ غالباً 2 لیسن ہیں. آخری 2 جو لیسن ہیں نا ابھی ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ان 2 لیسن کا سبجیکٹ یہی ہے الممنوع من الصرف، غیر منصرف اسماء. وہ کون کون سے اسماء ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں، جو دن 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 نہیں ہوتے بلکہ دو دا ہوتے ہیں. تو آخری 2 لیسن انہی کے متعلق ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اچھا جی، ہؤلاء مبتدا، اطباء خبر، واو حرف عطف، اولئک مبتدا، مہندسون خبر، 1 ورڈ مرفوع. تو کیسے کہتے ہیں مہندسون؟ مہندسون کو جب ہم ایڈوانس لیول پہ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں مہندسون. اسم خبر مرفوع وعلامت رفعہ الواو لأنہ جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے جی، آپ اس پر آمین بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ کہیں آمین. وہ بنگلہ دیش میں نا وہ لوگ جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ کوئی کوڑا کرکٹ پھینک جاتے تھے یا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے لکھا کہ یہاں کوڑا کرکٹ مت پھینکو، تو وہ پھر بھی لوگ پھینک جاتے تھے، تو انہوں نے عربی میں لکھ دیا. ٹھیک ہے، یہاں کوڑا کرکٹ مت پھینک، عربی میں چیز وہی لکھی. تو لوگ جو آتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن لکھا ہوا ہے. تو یہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری بھائی ہیں نا بنگالی، ہمارے بھائی ہیں، تو ہم بھائی ہیں، تو ہمارا بھی یہی حال ہے. تو مہندسون کیا ہم نے کہا جی؟ خبر مرفوع وعلامت رفعہ الواو لأنہ جمع مذکر سالم. یہ خبر ہے، مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت واو ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مذکر سالم میں سے ہے. یاد ہے جمع مذکر سالم میں واو مرفوع کی علامت ہے، یا منصوب اور مجرور کی علامت ہے. ہؤلاء الرجال فقراء، یہ آدمی فقیر ہیں. واولئک اغنیاء، اور وہ سب غنی ہیں، امیر ہیں. ہؤلاء مبتدا وہو مبدل منہ، الرجال بدل، فقراء خبر، واو حرف عطف، اولئک مبتدا، اغنیاء خبر. جی، اولئک الطلاب ضعاف، وہ طالب علم کمزور ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو لفظ ہے ضعیف، اس کی جمع. ضعیف کا مطلب اردو میں تو ہوتا ہے بوڑھا، لیکن عربی کے اندر ضعیف کا مطلب ہے کمزور. نہیں، ضعاف جمع ہے، ضعیف واحد ہے، ضعاف جمع ہے. ٹھیک ہے، اولئک الطلاب ضعاف، یہ نہیں ترجمہ کرنا وہ سارے طالب علم بوڑھے ہیں. ٹھیک ہے، طالب علم جوان ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ویسے ہمارے پاس ہیں ایک، ہاں کوئی نہ، ہر ایک سالہ میں نہ کوئی ہمارے پاس 77 ایئرس کے ہمارے پاس ایک طالب علم ہے، اور ماشاءاللہ وہ موسٹ ریگولر اسٹوڈنٹ آف آور کلاس، ایج 77 ایئرس. لیکن وہ ان کو میں کہوں کہ آپ بزرگ ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میں جوان ہوں، لے تو میں جوان ابھی تو میں جوان ہوں. اور وہ ماشاءاللہ واقعی جوان ہے. کہہ رہے تھے کہ ابھی آج سے نا کوئی 2-1 سال پہلے ان کے دل کا کوئی تھوڑا سا ایسے ان کو لگا کہ دل میں نا کچھ شاید کمزوری آ رہی ہے، تو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. تو ڈاکٹر کہا مجھے لگتا ہے میرا دل جو ہے نا وہ کمزور ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ سیڑھیاں چڑھ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں 100 سیڑھیاں چڑھ لیتا ہوں 100 سیڑھیاں چڑھ لیتا ہوں. تو ڈاکٹر نے کہا اتنی تو میں بھی نہیں چڑھ سکتا. ٹھیک ہے بابا جی، آپ بالکل ٹھیک ہے، جائیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہے.
تو ابھی بھی ماشاءاللہ وہ ہمارا ہاسٹل ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہے ہمارا ہاسٹل، اس میں سیڑھیاں ہیں، بہت ساری سیڑھیاں ہیں، 4تھی منزل تک سیڑھیاں ہیں۔ تو ان کو تو ہم نے پہلی منزل پہ رہائش دی ہوئی ہے، لیکن وہ جو کپڑے دھونے کا سسٹم ہے نا، وہ 4تھی منزل پہ ہے، 4th فلور پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چڑھ کے جاتے ہیں اور وہاں کپڑے دھوتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، اور ماشاءاللہ فٹ ہیں، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں جب اس 4تھی منزل پہ چڑھتا ہوں تو تمہارے کمرے میں آتے آتے تو میرا یہ ہو رہا ہوتا ہے کوئی نہیں آ رہی ہے، ہم جو ہے نا بس پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جلدی سے مر جائیں گے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ایک ہی نہیں، وہ فرشتے کا ایک دو کہے گا چلو جی، ہم پہلے سے تیار بیٹھے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اولئک طلاب ضعاف، وہ طالب علم کمزور ہیں، ویک ہیں، مطلب پڑھائی میں کمزور ہیں، اوکے، جسمانی طور پر نہ ہونے کے پتلے سکڑے ہیں وہ بھی نہیں ہے، مراد ہے کہ نالائق ہیں، کمزور، پڑھائی میں کمزور ہیں۔ من اولئک الرجال، وہ آدمی کون ہیں؟ ہم وزراء، وہ سب وزیر ہیں۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا مکمل ہمارا۔ اب ہے جی تمرین، حول المبتدا فی کل من الجمل الاتیہ الی جمع ما تغییر ما یلزم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ کرنا ہے کہ ان جملوں کو ہم نے جمع کے اندر جو ہے نا وہ کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جمع کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ مثال استاد نے دی ہے، ذالک الرجل مدرس، وہ آدمی استاد ہے، تو اس کو جب ہم نے جمع کیا تو کیا ہوا؟ اولئک الرجال مدرسون، وہ تمام آدمی اساتذہ ہیں۔ من ذالک الفتى، کون ہے وہ نوجوان؟ اب ہم نے کہنا ہے وہ سب نوجوان کون ہیں، تو کیسے کہیں گے؟ من اولئک الفتیۃ، من این ذالک المدرس، وہ استاد کہاں سے ہے؟ جمع بنائیں، کیسے بنائیں گے؟ من این اولئک المدرسون۔ نمبر 3 ہے جی، تلک الفتاۃ بنت الطبیب، وہ نوجوان لڑکی ڈاکٹر کی بیٹی ہے۔ اب ہم نے کہنا ہے وہ نوجوان لڑکیاں ڈاکٹر کی بیٹیاں ہیں، کیسے کہیں گے؟ اولئک، اور الفتاۃ کی جمع کیا ہے؟ الفتیات، گول تا دوسری آ جائے گی، اولئک الفتیات، بنتوں کی جمع بنات الطبیبی، بنات الطبیبی بھی کہہ سکتے ہیں اور بنات الاطبائی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کی بھی جمع کر لیں، یا ایک ہی ڈاکٹر کی زیادہ بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، کہ مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ میں نے کر دیے 3 جملے، اب اس کے بعد کتنے جملے رہ گئے؟ 7 جملے، تو یہ انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ انشاءاللہ آپ کر لیں گے۔ ابھی ہماری کلاس چل رہی ہے، تو 40 دن کا ہمارا کورس ہے، جب ہماری کلاس ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں گا، یہ ساری ایکسرسائزز وہاں حل ہوئی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی، تو وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی میری جو ہے نا وہ میں نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ تو سولوشنس کے نام سے، یہ ویسے آپ گوگل کرنا چاہیں تو سولوشنس کے نام سے مل جائے گا آپ کو آسانی سے، کوئی اتنی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں کیوں نہیں بتاتا، اور ابھی آج آپ کو کلاس نمبر 30 میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ پھر ہمارے لوگ کاپی پیسٹ میں ماہر ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیٹنگ کر لیں گے، ادھر سے دیکھ کے نہیں لکھنا، ادھر سے آپ نے اپنے طور پر لکھنا ہے، پھر ادھر سے صرف چیک کرنا ہے کہ آیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ کورس جو ہے نا یہ انیشلی کینیڈا میں پڑھایا گیا تھا، تو وہاں تو وہ شروع میں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بھی ایکسرسائزز کے سولوشنز ہیں، تو وہاں لیکن لوگ چونکہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ان سولوشنز کو دیکھتے نہیں ہیں، پہلے خود کرتے ہیں اور سولوشن سے صرف میچ کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یا غلط ہے، ہم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ہمارے ہاں وہ کاپی پیسٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو لہٰذا وہ پھر میں نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بس آخر میں جا کے، جیسے ابھی یہ ہمارا سمجھ لیں کہ کتاب ہم نصف ہو گئی ہے، تو ابھی بھی آپ کو دے نہیں رہا، ضرور بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کسی کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، تو جو مل گیا وہ تو پھر شیئر ہے۔ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی، البتہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ اچھا جی، تو یہ 7 جملے آپ نے اس کے بعد کرنے ہیں، ان سب جملوں کی جمع بنانی ہے۔ آگے آ جائیں جی، اشر الاسماء الاتیہ باسم اشارۃ للبعید، 3 اشارے ہیں آپ نے لگانے ہیں، ذالک، تلک، اولئک، ذالک وہ مذکر، تلک وہ مؤنث، اولئک تو سب کے لیے وہ جمع، تو یہ آپ نے جو ہے نا وہ لگانے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ لگا لیں، اٹس ایزی، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حل التمارین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حل التمارین، تمرین کا حل، انگریزی میں کہتے ہیں سولوشنز،
اچھا جی آگے چلیں جی، تمرین ہے 70. ہاتی جمع الکلمات الاتیہ، دیے گئے کلمات کی جمع جو ہے نا وہ لے کر آئیں. امن کی جمع، جی کون بتائے گا؟ جی کیا ہے جی؟ امہات، ماشاء اللہ امہات جمع ہے. ابن کی جمع آباء، امراتن کی جمع النساء، عمتن کی جمع عمات، ضعیفن کی جمع اوپر ابھی ہم نے پڑھا تھا تھوڑی دیر پہلے ضیافن، وزیرن کی جمع وزراء، اسمن کی جمع اسماء. اچھا جی آگے دیکھیں اقرا وقت. یہ کچھ جمع میں نا وزن ہے، جو میں نے آپ کو جب میں نے جمع کی پہلی کلاس پڑھی تھی نا تو اس میں آپ کو کوئی وزن بتائے تھے. تو یہ کچھ وزن ہے، جیسے ہے افعلاء، یہ اصدقاء، اغنیاء، اقویاء، اطباء، ان کا وزن ہے افعلاء. تو اس کو آپ نوٹ کر لیں، افعلاء. اور دوسرا جو ہے فقراء، زملاء، وزراء، علماء، یہ وزن ہے فعلاء، فعلاء. تو یہ دونوں دیکھیں یہ غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ نوٹ کریں یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں ہیں غیر منصرف. اور ہماری کتاب میں وہ لیسن جو ہے وہ دو ہیں، ان کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ الممنوع من الصرف، من الصرفی، من آ گیا تو صرف. یہ جو ہے نا یہ دون دن دن نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں؟ دو دا دا. تو اصدقاء مرفوع، اصدقاء منصوب، اصدقاء مجرور. اسماء الاشارۃ للبعید، دور کے اسماء الاشارہ اب یہاں پر دیے جا رہے ہیں. نیچے کیا ہے جی؟ المفرد دیکھیں، ذالک طالب، تلک طالبۃ. الجمع ہے اولئک طلاب، اولئک طالبات. تو اولئک ذالک کی جمع بھی اولئک ہے اور تلک کی جمع بھی اولئک ہے. محمد ذہب، محمد گیا. محمد وحامد وعلی ذہبوا، محمد اور حامد اور علی وہ سب گئے. مریم ذہبت، مریم گئی. مریم وآمنۃ وفاطمۃ ذہبنا، یہ بھی گئیں، ٹھیک ہے. ہنہ کا صیغہ ہے ذہبہ، ذہبہ سے گردان کرے مکمل، ذہبہ، ذہبا، ذہبوا، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا. جی بکری کی تلاش کی ہے آپ نے؟ بکری کو سنانی تھی نا ہم نے گردان، بکری تلاش کر کے اس کو سنائے. نہیں مل رہی بکری، بکری آپ کو بکری لیتے ہیں. یہ بڑی عید آنے والی ہے، بڑی عید پر محلے میں کسی نہ کسی کی بکری بکرا لیلا ضرور آئے. گائے سے بچ کے رہنا، ٹھیک ہے. گائے کو نہیں سنانی، اس کو آتی ہے بہت اچھے سے، ٹھیک ہے. وہ پھر آپ کو ورنہ پھر آپ کو کچھ اور کر دے گی، ٹھیک ہے. تو وہ اس سے پہلے سے ہی بہت اچھی ہے. بکری بکرا، ویسے دمبا بھی بعض اوقات زور سے ٹکر مار جاتے ہیں، اس کو نہیں سنانی، ٹھیک ہے. تو گائے کو تو بالکل نہیں سنانی گردان، اس کو آتی ہے بہت اچھے سے آتی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی. الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ. ضعیف کمزور، ضعیفۃ مؤنث ہے. ضعاف اس کی جمع ہے. امن والدہ، امہات مائیں. قرآن حکیم میں بھی آیا امہات المومنین، مومنین کی مائیں. قوی طاقتور، اقویاء جمع ہے، بہت سارے لوگ جو طاقتور ہیں. ابن والد، آباء جمع ہے. عالم، عالم، عالم کہتے ہیں عالم کو، اور عالم کہتے ہیں جہان کو. تو عالم، عالم ہو گیا. علماء اس کی جمع ہے، فعلاء کی وزن پر، اسی وزن پر فعلاء کی. چلیے الحمدللہ لیسن 13 ہمارا مکمل ہوا. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیسن 14 کی طرف. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. اچھا جی. الدرس الرابع عشر، لیسن نمبر 14. السلام علیکم. الفتیۃ، الفتیۃ کیا مطلب ہے؟ نوجوان لڑکے، ٹھیک ہے جی. اور یہ نوجوان لڑکے کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. پہلے بھی میں نے کلاس میں یہ بات بتائی تھی، آج
پھر بتا رہا ہوں کہ ابھی تک، تاکہ اگر کوئی اس کلاس میں توجہ سے نہیں سن سکا تو آج اس کلاس سے وہ سیکھ لے۔ دیکھیں السلام علیکم، بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں اسلام علیکم، یہ لکھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اسلام علیکم کا تو مطلب کچھ اور ہو جائے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس کے اندر کیا چیز ہے؟ السلام کیا ہے؟ مبتدا، مرفوع بھی ہے معرفہ بھی ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا مبتدا۔ علیکم یہ ہے جی جار و مجرور، شبہ جملہ خبر۔ واو کیا ہے جی؟ واو ہے حرف عطف۔ رحمۃ اللہ مضاف مضاف الیہ، واو عطف، برکاتہ دو لفظ ہیں، مضاف مضاف الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر ایک اور بھی میں آپ کو چیز جو عربی سے متعلق نہیں ہے وہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ وہ میرا چونکہ نمبر ہے تو لوگ مجھے میسج کرتے رہتے ہیں، تو جب بھی وہ مجھے میسج کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان نون نمبر ہوتا ہے، تو میں چونکہ پھر میرا ٹائم ہے، میں پھر اسی وقت دیکھتا ہوں جب میں فارغ ہوتا ہوں۔ تو فرض کرے میں 2 گھنٹے بعد فارغ ہوا، اب میں نے دیکھا جی کوئی بندہ ہے جس نے نیکی کی ہے میرے ساتھ کہ السلام علیکم کہا ہے، اب میں کہوں گا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وہ بھائی صاحب بزی ہیں، ٹھیک ہے، اب 4 گھنٹے بعد وہ دیکھتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں استاد جی کیا حال ہے آپ کا؟ تو پھر میں 4 گھنٹے بعد دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی الحمدللہ ٹھیک ہوں میں۔ پھر میں پوچھ لیتا ہوں جی آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا کام ہے، کیوں میسج کر رہے ہیں؟ تو یہ چیز آپ نوٹ کریں کہ آپ خود ہی جو ہے نا وہ جب بھی کسی اننون بندے کو جو آپ میسج کر رہے ہیں تو اپنا پورا میسج ایک ہی دفعہ کر دیں، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام یہ ہے، مجھے آپ سے یہ کام ہے، تو پورا تاکہ اگلے کو ایک ہی دفعہ چیز سمجھ آ جائے اور وہ ایک ہی دفعہ میں آپ کو رپلائی کر کے مسئلہ آپ کا حل ہو جائے، ورنہ 24 گھنٹے گزر جائیں گے تو وہ حال حوال ہی پوچھتے ٹائم گزر جائے گا۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس میں بھی کیا ہو گیا؟ علیکم پیچھے چلا گیا تو جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہو گئی، السلام مبتدا مؤخر ہو گیا، اور باقی سب کچھ ویسے ہی ہے، رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ احد الفتیتی، ٹھیک ہے، احد الفتیتی کا کیا مطلب ہے؟ نوجوانوں میں سے ایک، لڑکے ہیں تو فتیتن جمع ہے، تو احد الفتیتی نوجوانوں میں سے ایک، مضاف مضاف الیہ، احد مضاف الفتیتی مضاف الیہ۔ کیف حالک یا عمی، کیا حال ہے آپ کا اے میرے چچا، عمی اے میرے چچا۔ حامدن، حامد کہتے ہیں جی انا بخیر، میں ٹھیک ہوں، انا مبتدا، بخیر جار و مجرور شبہ جملہ خبر، والحمد للہ واو حرف عطف، الحمد مبتدا، للہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحت کی نعمت ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں نا تو یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ آپ صحت مند ہیں۔ آپ ہسپتال میں چلے جائیں تو کسی بھی آپ ہسپتال میں چلے جائیں تو وہاں جو ہے نا وہ لوگ ایسی ایسی بیماریوں کا شکار ہیں بیچارے جن کا ہمیں نام بھی نہیں آتا، پتہ نہیں کتنی ایسے ایسے ڈاکٹر ہیں اور ایسے ایسے پتہ نہیں کیا جو ہے نا وہ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند رکھا ہوئے تو اس پر آپ روزانہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کریں، ٹھیک ہے۔
لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم اور نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ تو جس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے وہ نعمت انشاءاللہ ہمارے لیے اور بڑھ جائے گی۔ تو صحت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور صحت کو اچھا کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب بھی آپ کہیں میں ٹھیک ہوں تو اس پر الحمدللہ ضرور کہیں، اور دل سے کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، ورنہ جو ہے نا بس کبھی اسپتال کا چکر لگائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے۔ کیف حالکم، آگے چلیں، کیف حالکم، تم سب کا کیا حال ہے، من انتم، تم کون ہو۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہا تھا میرے چچا جان، تو چچا جان کہہ رہے ہیں تم کون ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایسی ہی ہمارے ہاں بھی، جیسے وہ چچا جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، وہ چچا ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، تو جیسے ہمارے ہاں بھی چچا استعمال ہوتے ہیں نا، تو وہاں بھی یہ چچا استعمال ہو رہے ہیں۔ تو احدہم، ان میں سے نوجوانوں میں سے ایک، اب دیکھیں اوپر آیا تھا احد الفتیتی، نوجوانوں میں سے ایک، نوجوان لڑکوں میں سے ایک، اور اب ہو گیا احدہم، ان میں سے ایک، احدہم ان میں سے ایک، نحن ابناء الدکتور موسیٰ، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں۔ نحن مبتدا ہے، ابناء خبر وہو مضاف، الدکتوری مضاف الیہ وہو منعوت، موسیٰ نعت۔ تو موسیٰ یہاں مجرور حالت میں ہے، چونکہ موسیٰ، عیسیٰ، مستشفیٰ، ایسے اسماء یہ مرفوع منصوب مجرور اسی حالت میں رہتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ یہ مجرور حالت میں ہے موسیٰ، لیکن آپ کو جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ نعت ہے الدکتوری کی۔ تو ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں۔ حامد، اہلا و سہلا و مرحبا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی بڑا پیارا جو ہے نا وہ جملہ ہے، لیکن یہ آئے گا میرے خیال میں، ابھی نہیں میں آپ کو ایکسپلین کر رہی، آگے بھی پھر آئے گا مجھے لگتا ہے، مجھے دیکھنے دیں ایک دفعہ، تسلی کر لینے دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگلے چیپٹر میں یہ پھر آئے گا، وہاں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اہلا و سہلا و مرحبا کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، لیکن اس کی ڈیپر میننگ ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو بتائیں گے، اگلے چیپٹر میں، سوری۔ ابوکم صدیقی، تمہارا ابو میرا دوست ہے۔ ابو مبتدا وہو مضاف، کم مضاف الیہ، صدیقی دو لفظ ہیں، تو صدیقی خبر وہو مضاف یا مضاف الیہ۔ این عمکم الشیخ عیسیٰ، تم سب کا چچا شیخ عیسیٰ کہاں ہے۔ این عمکم الشیخ عیسیٰ، تو الشیخ عیسیٰ بھی آپس میں منعوت نعت ہیں۔ احدہم، ان میں سے ایک، ہوا مریض، وہ بیمار ہے، ہوا الآن فی المستشفیٰ، وہ ابھی ہسپتال میں ہے۔ ہوا مبتدا، الآن ظرف ہے، اس کو بھی ابھی ہم خبر کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو خبر کہیں گے تو کوئی جملہ بنے گا نہیں، وہ ہوا الآن، وہ ابھی، تو کوئی جملہ نہیں اس طرح سے ہی بن رہا۔ ہوا فی المستشفیٰ، وہ اسپتال میں ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ تو فی المستشفیٰ جار و مجرور شبہ جملہ خبر، ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ جب 3-4 خبریں آ جائیں تو ہماری مرضی ہوتی ہے کہ جو زیادہ ہمیں ریلیونٹ محسوس ہو ہم اس کو ایز اے خبر لے لیتے ہیں، باقی الآن کو ظرف لکھ دیں گے۔ حامد، حامد کیا کہہ رہے جی، شفاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے۔ دیکھیں یہ ہے شفا، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے جی، شفا یہ فعل ہے، اسے شفا دے، ہو بھی آ گئی، ہو کیا مطلب ہے، وہ ایک مرد، اس مرد کو، اور اللہ ہو جو ہے نا فاعل ہے، یہ شفا فعل ہے اور اسم مرفوع جو ہے نا وہ فاعل ہوتا ہے، تو اللہ ہو کیا ہے، یہ ہے فاعل، اور یہ بیچ میں ہو کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ ہے مفعول بہ، مفعول بہ اس کو کہتے ہیں۔ شفاہ اللہ، اللہ اس سے شفا دے، اور اگر میں نے کہنا ہو اللہ آپ کو شفا دے تو کیسے کہوں گا، شفا کلہ، کوئی خاتون ہونے کہنا ہو شفا کلہ، اور اگر کوئی خاتون غائب میں ہے تو کیسے شفا اللہ، ہا الف زبر ہا لگ جائے گی، تو شفا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طریقے سے ضمیریں چینج کر کے بھی ہم تو یہ میننگ چینج کر سکتے ہیں، تو شفا اللہ۔ من هذه الطفلة التي معكم، کون ہے یہ بچی، الطفلة بچی، التي معكم جو تمہارے ساتھ ہے، التي اسم الموصول، معكم صلۃ الموصول، ظرف مضاف الیہ۔ ہی اختنا، وہ ہماری بہن ہے، ہی مبتدا ہے، اختو خبر وہو مضاف، نا مضاف الیہ، ہی اختنا۔ حامد،
مسموہا اس کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ضمیریں کیسے چینج ہو رہی ہیں. مسموہا اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا لیلا اس کا نام لیلا ہے. اسم مبتدا وہو مضاف، ہا مضاف الیہ، لیلا ون ورڈ مرفوع خبر. تو یہاں لیلا خبر ہے ون ورڈ مرفوع حالت میں. ٹھیک ہے. حامد این بیتکم الجدید تمہارا نیا گھر کہاں ہے؟ دیکھیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. بیتکم الجدید اس کے اندر جو ہے نا کچھ زیادہ چیزیں ہیں. ابھی دیکھیں، ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ آ رہی ہے یہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی. دیکھیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر. اس کے اندر ہے بیتکم، بیتکم الجدید. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں بیتکم کتنے لفظ ہیں؟ 2. تو بیتو کیا چیز ہے جی؟ بیتو ہے یہ ایک مضاف ہے، اسم ہے. تو یہاں بن رہے یہ مضاف، اور کم کیا ہے؟ یہ ہے مضاف الیہ. الجدیدو ہے، الجدیدو کیا چیز ہے؟ الجدیدو ہے نعت. اس کا منعوت کون سا ہے؟ اس کا منعوت بھی یہی ہے بیتو، مضاف وہو منعوت. تو کیا الجدیدو اور بیتو آپس میں نعت منعوت بھی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ یہاں تو دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، وہاں الف لام کوئی نہیں لگا ہوا، تو یہ کیسے آپس میں نعت منعوت ہو گئے؟ تو اس کے اندر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ تو معرفہ ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے الف لام لگا ہوا ہے. کیا بیتو بھی معرفہ ہے؟ یس، بیتو بھی معرفہ ہے. مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ مضاف معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہم مضاف الیہ کو دیکھتے ہیں. اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہو جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں مضاف الیہ کیا ہے؟ کم ضمیر ہے. اور یہ جملہ میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا، تمام ضمیریں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، نوٹ کر لیں. اگر آپ نے تب نہیں نوٹ کیا تھا اب یہ جملہ نوٹ کر لیں. تمام ضمائر جو ہے نا وہ معرفہ ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں. تو جب بھی ضمیر کے ساتھ مضاف بن رہا ہوگا تو وہ بھی خاص ہو جائے گا. تو یہاں بیتو خاص ہو گیا کیونکہ کم خاص ہے. تو یہ خاص ہو گیا کم کی وجہ سے، یہ خاص ہو گیا الف لام کی وجہ سے. تو یہ آپس میں منعوت نعت بھی ہیں. تو این بیتکم الجدید کہاں ہے تمہارا نیا گھر؟ تو اب جواب کیا دیا؟ بیتنا الجدید قریب من المطار. اس کو آپ دیکھیں، اس کو ہم کرتے ہیں. اس کے اندر ہم مبتدا، کیونکہ یہ سوال تھا تو اس کے اندر ہم نے مبتدا خبر نہیں تلاش کیا، لیکن ابھی جو ہے نا ہم مبتدا اور خبر بھی تلاش کرتے ہیں. بیتنا، بیتنا الجدید، بیتنا الجدید قریب من المطار. مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو. ہمارا نیا گھر، ہمارا نیا گھر، ٹھیک ہے، بیتنا ہمارا نیا گھر ایئرپورٹ کے قریب ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں بیتو نا 2 لفظ ہیں. تو یہ ہے مبتدا وہوا مضاف وہوا منعوت. اب دیکھیں پہلے ہم 2 چیزوں کے یوز ٹو تھے، اب یہ تیسری چیز آ گئی. ایک ہی اسم اتنے کام کر رہے ہیں. نا کیا ہے جی؟ نا ہے مضاف الیہ. الجدید کیا ہے؟ الجدید ہے نعت بیتو کی. تو یہ مضاف کا مضاف الیہ آ گیا، منعوت کی نعت آ گئی. اب مبتدا کی ہمیں چاہیے خبر. تو قریباً یہ بھی 1 ورڈ مرفوع خبر ہو سکتی ہے، یا من المطاری یہ بھی جار مجرور شبہ جملہ خبر، دونوں ہی لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو قریب من المطار ایئرپورٹ کے قریب ہے، کہ دونوں مل کے ہی بات مکمل کر رہے ہیں. تو مبتدا کی خبر یہ آ گئی. تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے وہاں لکھا ہوا ہے، کوئی خبرہ نہ پڑھ لے. تو یہ کون سا بن گیا جملہ؟ جملے اسمیہ.
تو جملہ اسمیہ اس طرح بن گیا، بیت الجدید قریب من المطار۔ اانتم فی المدرسۃ الثانویۃ، کیا تم سب ہائی اسکول میں ہو؟ لا حرف الجواب، نحن بالجامعۃ، ہم سب یونیورسٹی میں ہیں۔ نحن مبتدا، بالجامعۃ جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ انا فی کلیۃ الہندسۃ، میں فیکلٹی آف انجینئرنگ میں ہوں، ٹھیک ہے، اسی سے وہ لفظ بنا ہے نا، مہندسن، مہندسن انجینئر، تو ہندستی انجینئرنگ، فیکلٹی آف انجینئرنگ۔ یونیورسٹی ہوتی ہے تو یونیورسٹی میں بہت سارے فیکلٹیز ہوتی ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو ایک یونیورسٹی میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو یہ ان کی بات ہوئی، کلیہ اس کو کہتے ہیں، وہ جو فیکلٹی کہہ لیں یا ڈپارٹمنٹ کہہ لیں۔ تو انا فی کلیۃ الہندسۃ، میں فیکلٹی آف انجینئرنگ میں ہوں۔ وہ محمود، اور جو محمود ہے، فی کلیۃ الطب، وہ فیکلٹی آف میڈیسن میں ہے، طب میڈیسن کو کہتے ہیں۔ وہ ابراہیم، اور ابراہیم جو ہے، فی کلیۃ الشریعۃ، وہ فیکلٹی آف شریعہ میں ہے۔ شریعہ لا یعنی قانون ہوتا ہے، جیسے وکیل ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، تو وکیل بھی لا ہی کو پڑھتے ہیں کرتے ہیں، تو شریعہ لا بھی، وہ شریعہ بھی قانون ہوتا ہے۔ وہ یوسف، اور یوسف فی کلیۃ التجارت، وہ فیکلٹی آف تجارت بزنس میں ہے۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، ہر فیلڈ میں اپنا ایک بندہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کام آئے گا۔ اچھا جی، حامد، من ذالک الفتى، کون ہے وہ نوجوان، الذی فی سیارتکم، جو تمہاری کار میں ہے، فی سیارتکم، ٹھیک ہے، یہ تین لفظ ہیں، فی حرف جر ہے پہلا، سیارتی دوسرا، کم تیسرا۔ ہوا زمیلی، وہ میرا کلاس فیلو ہے، محمود کہہ رہے ہوا زمیلی، وہ میرا کلاس فیلو، یا وہ میرا دوست بھی ہے، دونوں کے لیے زمیل استعمال ہو جاتے ہیں، بٹ کلاس فیلو ہم یہاں کرتے ہیں۔ تو ہوا مبتدا، زمیلی خبر، وہو مضاف یا مضاف الیہ۔ حامد، حامد کہتے ہیں جی، من این ہوا، وہ کہاں سے ہے؟ محمود، محمود کہتے ہیں ہوا من انکلترا، وہ انگلینڈ سے ہے، انگلینڈ، چونکہ گاف نہیں ہے نا عربی میں تو اس کو پھر اس طرح کیا گیا، انکلترا، ہوا مبتدا، من انکلترا جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ حامد، مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ محمود، اسمہ ولیم، اس کا نام ولیم ہے، اسم مبتدا، وہو مضاف، ہو مضاف الیہ، ولیم ون ورڈ مرفوع خبر۔ امسلم ہوا حامد، امسلم ہوا، کیا وہ مسلمان ہے؟ محمود، لا، ہوا نصرانی، نہیں وہ عیسائی ہے۔ یہ نصرانی ایک ہی پورا ون ورڈ ہے، ٹھیک ہے، لا حرف الجواب، ہوا مبتدا، نصرانی خبر، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، عیسائیوں سے دوستی رکھنی چاہیے، تھوڑی تھوڑی رکھنی، ٹھیک ہے، کیسے ورنہ ان کو مسلمان کیسے کریں گے ہیں؟ ان کو تو مسلمان اگر کرنا ہے، دعوت دینی ہے، تو کوئی تھوڑی بہت ان سے دوستی بنانی پڑے گی نا، پھر ہی ان کو جو ہے نا ولی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں دلی دوست کو، یعنی دلی دوست جو ہوتے ہیں نا، وہ بندے کے کوئی ایک دو ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، تو وہ جو آیا نا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون اللہ، وہ تو اللہ کے مقابلے میں، یعنی ایک تو وہاں اللہ کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے، تو دوسری بات یہ کہ ولی کہتے ہیں دلی دوست کو، جس کو آپ کا ہر راز پتہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے آپ کی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، لنگوٹیا یار، ٹھیک ہے، تو جو ہے نا وہ اس سے روکا گیا ہے۔ ورنہ ویسے ہماری جو مسجد ہے، کتنے 5 عیسائی ہیں اس ادھر جو کام کرتے ہیں، 5 عیسائی ہیں، تو اب ہم نے جب بھی وہ دیکھیں تو ایسے منہ بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ صحیح بات نہیں کرنی، میں تو ان سے بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہوں، تو دعا تو میری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے آئے ادھر۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں ادھر نا کھڑا تھا چنگ میں، تو اب مسلمانوں کے تمہیں پتہ ہی ہے کیا سسٹم ہے، تو وہ نا ایک کوئی عجیب سا جنازہ جا رہا تھا، میں نے کہا یار یہ کون سے جنازہ جا رہے، تو پہلی دفعہ میں نے یہ والے کلمے سنے ہیں، حالانکہ کافی ساری عمر ہو گئی ہے، تو وہ جنازہ اٹھا کے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے باپ اور بیٹے کے نام سے، باپ اور بیٹے کے نام سے، باپ اور بیٹے کے نام سے۔
میں نے کہا یار یہ کون سا کوئی فرقہ نیا آ گیا ٹھیک ہے کہ ہم تو جتنے بھی ہیں وہ چلو کوئی کلمے پڑھ کے لے جا رہے ہیں، کوئی خاموشی سے لے کے جا رہے ہیں، تو چلو جیسے بھی لے جا رہے ہیں، لیکن یہ تو بالکل ایک نئی چیز تھی کہ باپ اور بیٹے کے نام سے. تو پھر میں سمجھ نہیں آئی، تو پھر میں جو سمجھ آ گئی کرسچنس تھے، عیسائی تھے. تو عیسائی جو ہے نا وہ ان کا جنازہ جا رہا تھا. تو اسی طرح وہ ہندو لے کے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، رام نام ستیہ ہے. ہاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ رام نام ستیہ ہے، یعنی اللہ کا نام ہمیشہ رہے گا، باقی سب جو ہے نا وہ ہلاک ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں رام نام ستیہ ہے. رام بھگوان کو وہ کہتے ہیں، نام نیم ہے، اور ستیہ مطلب وہ ہمیشہ رہے گا. تو رام نام ستیہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پتہ نہیں رام ہمیں تو سمجھ نہیں ہے نا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے. تو ہمارے ہاں بھی جو ہے نا یہ جب جو کہ ہمارے بڑے جو ہے نا وہ ہندو ہی تھے سارے، تو پھر پتہ نہیں ادھر سے کوئی مسلمان ہوئے، تو وہ پھر وہ ہندو لے کے جاتے تھے رام نام ستیہ ہے، یہ کہتے تھے باپ اور بیٹے کے نام سے. تو پھر ہم نے سوچا یار ہم کیوں چپ کر کے لے کے جائیں تو ہم بھی تو کچھ کرتے ہوئے لے کے جائیں. تو پھر بس ہم بھی ہر بندے نے اپنی اپنی جو ہے نا وہ چیز پھر نکال لی. تو ورنہ ایسے خاموشی سے جانا بہتر ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، اوکے. لا ہوا نصرانی، نہیں وہ عیسائی ہے. ابوہ استاذی، ان کا ابو میرا استاد ہے. ابو مبتدا و مضاف، ہو مضاف الیہ. استاذی دو لفظ ہیں، استاذی خبر و مضاف یا مضاف الیہ. اسمہ الدکتور ایڈورڈ، اس کا نام ڈاکٹر ایڈورڈ ہے. اسم مبتدا و مضاف، ہو مضاف الیہ. الدکتور یہ خبر، ون ورڈ مرفوع، وہو منعوت، ایڈورڈ نعت. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے یہاں ایک بریکٹ میں لکھا ہے جو جملہ بڑا پیارا، یہدیہم اللہ الی الاسلام، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اسلام کی طرف ہدایت دے. تو ہدا یہدی، ہما مفعول بھی دونوں، اللہ فاعل، الی الاسلام جار. لیکن وہ جو پھر انہوں نے چھاپی نا دارالاسلام والوں نے، وہ چونکہ یورپ میں جانی تھی، امریکہ میں جانی تھی، تو یہ جملہ انہوں نے چھٹی کرا دی. ٹھیک ہے یار، ایسے نہ ہو کہ وہاں پابندی لگ جائے گا، اچھا تسی مسلمان کر دیو عیسائیوں نو کرو تہاڈی ایسی تو ہاں، تو وہ جناب پتہ چلے کہ کتاب ہی بند ہوگی. تو وہ اب جو ہم نے پرنٹ بھی دیا ہے نا، تو وہ بھی اصل میں تو وہی ہے. تو وہ جناب وہ جملہ وہاں سے غائب ہو گیا. حامدن، ہاں دل میں، ہاں دل میں ہم، لیکن یہ پتہ نہیں اب مر نہ گئے ہوں. یہ تو کوئی 1990 میں کتاب لکھی گئی تھی، ابھی پتہ نہیں وہ ولیم اور اس کا ابا پتہ نہیں جی بھی رہا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. حامدن اذهبتم الى المستشفى لزیارت عمکم اليوم. ذهبتم فعل اور فاعل، کیا تم اپنے چچا کی زیارت کے لیے گئے آج؟ نعم ذهبنا فعل اور فاعل، نعم حرف الجواب، ذهب فعل نا فاعل. تو یہ ہے جی، دیکھیں یہاں پر ہمارا 14ویں لیسن کا جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا، الدرس الرابع عشر. اس کے جو سوال و جواب ہے وہ انشاءاللہ آپ نے خود کرنے، اس سے آگے پھر ہم انشاءاللہ چلیں گے. یہ بھی ہم ہوم ورک میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، لیسن 14 کا یہ ایکسرسائز بنا دیں گے، تو یہ انشاءاللہ آپ نے کرنا. ٹھیک ہے. ایک ہمارے بڑے پیارے دوست تھے، تو آج ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بڑے مرکز کے قریبی رہائشی تھے اور بڑے اچھے نیک موحد آدمی تھے. نام تھا جی ان کا ایمن بلال صاحب. اسکول تھا دیرکم، اس کے بھی پرنسپل تھے، اور مسجد تقویٰ ہے ایک، اس کے محتمم تھے، اور میرے بھی دوستوں میں سے تھے. یعنی بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے. وہ جب بھی ہم جاتے تو بہت اچھے طریقے سے ملتے. تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے ان کے لیے، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو رہے گی، تو چلو جب بھی کبھی کوئی یہ ویڈیو دیکھے تو ان کے لیے دعا جو ہے نا وہ ضرور کرتے. آج ان کا انتقال ہوئے. آج کیا تاریخ ہے جی؟ آج 19 جنوری 2026، بلکہ 20 جنوری 2026، 20 جنوری ہے. تو آپ نے جو ہے نا وہ ان کے لیے دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو بہت ہی اچھے آدمی تھے. تو یہاں میں اس لیے کلاس میں کہہ رہا ہوں کہ چلو جب بھی کوئی یہ سنے گا تو پھر ان کے لیے دعا کر دے گا. ٹھیک ہے جی. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ وحاسبہ حسابا یسیرا. اللہم ادخلہ فی جنت الفردوس. اللہم ادخلہ فی جنت الفردوس. اللہم ادخلہ فی جنت الفردوس. آمین یا رب العالمین.
کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. کل اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب